سامعین محترم، ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہر عمل نیکی نہیں ہوتا۔ نیکی والا عمل کون سا ہے؟ جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نیکیاں گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھنا، ہر عمل نیکی نہیں ہے۔ نیکی والا عمل کون سا ہے؟ معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسے عملوں سے، اس میں ہم کرتے ہیں ایسے عمل جن عملوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوتی ہے۔ تو نیکی کا عمل کون سا ہوگا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا جس کام پر میرے نبی کی مہر ہوگی نا، وہ کام ہوگا نیکی کا، اور جس کام پر، جس عمل پر میرے نبی کی مہر نہیں ہوگی وہ نیکی نہیں ہوگا، وہ بدعت ہے۔ آج یہ معاشرہ بدعات سے بھرا پڑا نہیں ہے، اور بدعتیں لوگوں کو سکھاتا کون ہے؟ میں سکھا رہا ہوں، میرے طبقے کے لوگ سکھا رہے ہیں۔ بدعت پر لگا رہے ہیں لوگوں کو۔ ہزاروں مثالیں ہیں اس کی، ہزاروں مثالیں ہیں۔ دیکھیے، مرنے کا جو طریقہ ہے، کوئی بندہ مر گیا، اس کو دفن کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہی ہے نا۔ اب ایک مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے اسے دفن کیسے کرنا ہے، اسے کس کروٹ پر لٹانا ہے، پھر اس کی قبر کو بند کر کے اس قبر کی کوہان کو کتنا رکھنا ہے۔ ایک بالشت ہے اس کی کوہان، ایک بالشت۔ پورے قبرستان کی قبریں صرف اتنی ہونی چاہیے۔ جاؤ قبرستانوں پر نظر مارو، کیا کیا قبروں کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک جب تک وہ قبر اس حالت میں رہی نا، کرنے والے بندے کے نام اعمال میں وہ گناہ اللہ لکھتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ نبی کی نافرمانی جو کر دی۔ جنت البقیع میں، مدینہ میں 10,000 کم و بیش صحابہ کی قبریں ہیں، جہاں سے اسلام چلا ہے، جہاں قرآن اترا ہے، جہاں وحی اتری ہے۔ آپ عرب میں چلے جائیں، اللہ آپ کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرے، آمین بول دو۔ آپ جائیں گے، آپ دیکھیں وہاں قبرستان دیکھیں، ساری قبریں آپ کو ایک طرح کی نظر آئیں گی، ساری۔ ہمارے قبرستان میں چلے جائیں، غریب کی قبر اور ہے، امیر کی قبر اور ہے جی، وہاں بھی وہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں قبرستان میں، کہ پتہ چلے یہ امراء کی قبریں ہیں، یہ غرباء کی قبریں ہیں۔ وہاں کوئی فرق رہ جاتا ہے امراء اور غرباء میں؟ اب اوپر والا فرق جو ہمارے حد تک ہے نا، اس کو ہم قائم رکھتے ہیں۔ جو میرے حد تک ہے میں اس کو قائم رکھتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے یہ سردار کی قبر ہے، یہ غریب کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ اب جتنے کرنے والے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ دیکھو، میں اپنے ورثاء کو یہ وصیت کر کے جاتا ہوں، بھائی میری قبر سنت کے مطابق بنانی ہے، جیسے نبی پاک نے حکم دی ہے، بس میری قبر اس طرح بنانی ہے۔ اسی طرح ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، جیسے نبی پاک نے فرمایا۔ اگر ورثاء کر دیتے ہیں، وہ قبر والا گناہ گار نہیں ہے، ورثاء گناہ گار ہے۔ ورثاء نے بتایا ہی نہیں ہے، اپنی اولاد کو دین ہی نہیں بتایا۔
تو پھر اگر اپنی اولاد کو دین نہیں نہ بتایا تو اس نے بھی قرآن کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، بیوی کو بھی بچانا ہے، بچوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ نیکی کی تلقین تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جی اس کی رعیت میں کم از کم بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور کوئی نہیں ہے، بیوی تو ہے، بچے تو ہیں، اس کے متعلق اللہ سوال کریں گے۔ بولو بیوی کی دین کے مطابق کتنی تربیت کی تھی؟ بیوی کو نماز کے متعلق بتایا تھا، بیوی کو غسل کے فرائض بتائے تھے، بیوی کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل کے بارے میں کچھ دیکھو، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا، وہ مسائل جس کا تعلق 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ ہے، یہ تو ہر بندے پر فرض ہے، ہر بندے پر، چاہے وہ دنیا دار ہے، دیندار ہے، جی بڑا ہے، چھوٹا ہے۔ یہ ٹھیکہ صرف علماء کا تو نہیں ہے، یہ اتنے مسائل جس سے 24 گھنٹے کی زندگی، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام، اتنا تو ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج تو معاشرہ کس نہج پہ چل کے کھڑا ہو گیا ہے؟ غسل کے فرائض کا علم کسی کو نہیں ہے۔ غسل کے فرائض، حالانکہ غسل کے فرائض کے متعلق امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جس کو غسل کے فرائض کا علم نہیں ہے نا، وہ 7 سمندروں کی تہ سے واپس آ جائے، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ فرائض نہیں جانے گا غسل کے کیا فرائض ہیں۔ آج تو معاشرہ اس نہج پر آ گیا ہے، تو ہر عمل نیکی نہیں ہوگا، ہر عمل نیکی نہیں۔ یہاں تو ہر بندہ جس طرف اس کا نظریہ وہ چل رہا ہے، وہ اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہندو بھی تو ہیں نا، یہ ہندو جو کام کرتے ہیں یہ گناہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں؟ بولو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں نا۔ مندروں میں جاتے ہیں، گردواروں میں جاتے ہیں، پھر کئی عرصے تک کوئی برف میں کھڑا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ سراسر قرآن کے خلاف ہے اور میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا عمل تو ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ عمل وہ قبول ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے گزر کے آئے گا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ جیسے میں نے بتایا، دیکھو یہ کوئی مشکل کام ہے بھائی، قبرستان کی قبروں کو بالکل برابر کر دینا، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سب اوپر جو تصرفات ہے یہ میں نے کی ہے، یہ مخلوق نے کی ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ ہے، بلکہ الٹا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحسنات، یہ قرآن ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ نے فرمایا نیکی کا کام کرو گے نا، کتنی سہولت ہے، ہو نیکی جس پر میرے نبی کی مہر ہے۔ فرمایا گناہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے، صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وضو کرو، اور وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتلایا کہ وضو کرو۔ اب وضو کرنے والا جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے نا، ہاتھ سے ہونے والے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اس سے مراد کون سے گناہ ہے؟ جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ پھر کبیرہ گناہ بھی 2 قسم کے ہیں، ایک کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور ایک گناہوں کا تعلق مخلوق کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو گناہوں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے نا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو ہم بد نظری کرتے ہیں، جو ہم بد کلامی کرتے ہیں، جو ہم گانے سنتے ہیں، غلط کلام سنتے ہیں، جی غلط قدم اٹھا کے کسی طرف جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو اس میں آنکھ ہے، جی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح ہاتھ ہے۔ تو جسم کے جس اعضاء پر وہ پانی پڑتا ہے نا، وہ پانی نیچے گرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہوں کو بھی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔
اسی کو قرآن نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی کام نیکی سمجھ کر کریں نا، نیکی سمجھ کر کریں، اس سے پہلے ہمیں اچھی طرح اس کام کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے کہ آیا یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی مستند صحیح عالم بتا دے کہ میرے بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، لیکن وہ بندہ یہ سالہ سال سے وہ کام کرتا چلا آ رہا ہے، پھر اسے جب نبی پاک کے حکم کا پتہ چل جائے کہ واقعی قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کو سالہ سال والا کام نبی پاک کے حکم کے مقابلے میں چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ بولو، چھوڑنا چاہیے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد پھر اس کام کو جاری رکھتا ہے، بولو اس نے میرے نبی کی توہین کی کہ قدر کی؟ توہین کی۔ تو میرے بھائی یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے میرے بھائی، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر اس پر کوئی گفتگو کریں گے، زندگی رہی تو آگے چلیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔